بہت ہی قریبی ملا خالد اور غلام شاعر جو رائے پور سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، لکھا تھا، جس کی دھوم تھی چاروں طرف اور آج بھی ہے ماشاءاللہ، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی خطابت فرما ہوتے ہیں شیخ الاسلام، جب بھی کیا بات ہے. جب بھی خطابت فرما ہوتے ہیں شیخ الاسلام، ان کے لبوں سے علم کا دریا بہتا لگتا ہے، سبحان اللہ. ان کے لبوں سے علم کا دریا بہتا لگتا ہے۔ اور یہ واقعی میں علم کا دریا بہنا سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی جیتی جاگتی کرامت ہے۔ سبحان اللہ سبحان جب حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے دربار میں عرض کیا تھا کہ حضور، آپ جیسا خطیب اعظم، آپ جیسا شہنشاہ خطابت پوری دنیا میں جس کے خطاب کو لوگ سنتے ہیں، آپ نے اپنی خطابت کا لوہا منوایا ہے، مگر یہ آپ کے شہزادے ہیں کہ کسی بزم میں حصہ ہی نہیں لیتے، تقریر ہی نہیں کرتے۔ آپ جیسا خطیب اعظم اور آپ کا شہزادہ اگر نہیں بولے گا تو کام کیسے چلے گا؟ تب سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے لبہائے مبارک جنبش پائے، اور آپ نے اپنی فقیرانہ شان میں ایک جملہ اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ مولانا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا، سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ کیا بات ہے. بہت اور دنیا نے دیکھا کہ زمانہ طالب علمی میں جس شیخ الاسلام والمسلمین نے کسی بزم میں کوئی تقریر نہیں کی، وہ جب میدان خطابت میں اترے تو سبھوں نے اپنے سر کا تاج تسلیم کیا۔ بے شک حق ہے حق ہے. جتنے خطبہ موجود تھے، جن کا طوطی بولتا تھا پورے ہندوستان میں، ان تمام خطبہ نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو اپنا شہنشاہ، اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔ یہ یقیناً سرکار محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے ان جملوں کا کمال تھا، وہ فیضان تھا۔ اور خود ذات حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی کیا کہوں میں، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کا وہ قول دہرا دیتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان نے کئی دوروں میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے ساتھ ایک ہی سٹیج پر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی صدارت ہوتی تھی، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا خطاب ہوتا تھا۔ جب سرکار شیخ الاسلام والمسلمین کے خطبات حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان نے سنا اور آپ کی علمی لیاقت دیکھی، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی قابلیتیں دیکھیں، تب آپ کی زبان مبارک حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان شہزادہ اعلی حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور محدث اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے یہ جانشین یعنی علامہ سید محمد مدنی الاشرف الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ حضور محدث اعظم ہند کی طرح ہی اور ان سے زیادہ بافیض ہیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کے جملے ہیں، جنہوں نے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کا بھی ساتھ پایا اور جنہوں نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا بھی ساتھ پایا۔ اب جب اس طرح کئی اولیاء کرام کسی ذات کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوں، اپنی طرف سے دعائیہ کلمات ادا کرتے ہوں، تو یقیناً جب وہ ذات نکلی تو دنیا سنیت کے تمام علماء نے انہیں اپنا سردار اور اپنا پیشوا تسلیم کیا، اور یقیناً صرف کہنے کے لیے یا مریدوں کا دیا ہوا یہ لقب شیخ الاسلام نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کا دیا ہوا لقب شیخ الاسلام والمسلمین ہے۔ خود حضور سرکار کلاں جو حضور
شیخ الاسلام والمسلمین کے پیر و مرشد اور سگے ماموں ہیں، ہمیشہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو جب بلایا کرتے تھے تو اس لقب کے ملنے سے پہلے حضور سرکار کلاں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو مدنی میاں کہہ کر بلاتے تھے، مگر جب حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی موجودگی میں، حضور سرکار کلاں کی موجودگی میں اور ہندوستان کے اکابر علماء کی موجودگی میں جب حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں الاشرف الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ کو شیخ الاسلام کہہ کر پکارا گیا، اس کے بعد سرکار شیخ الاسلام والمسلمین کو ہمیشہ حضور سرکار کلاں نے شیخ الاسلام کہہ کر ہی پکارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یقیناً اتنے بزرگوں کا سایہ، اتنا کرم ہمارے حضور شیخ الاسلام والمسلمین پر ہے۔ ہم دیکھیں کہ حضور شیخ الاسلام پر حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا کرم، سرکار عبد الرزاق نور العین علیہ رحمت و رضوان کا کرم، سرکار اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کا کرم، سرکار سید نظر اشرف اشرف الجیلانی کا کرم، سرکار محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کا کرم، سرکار مختار اشرف حضور سرکار کلاں کا کرم، اتنے سارے بزرگوں کا کرم جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے تو وہ ذات شیخ الاسلام بنتی ہے، اور اس ذات نے اپنے والد بزرگوار حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی سجادگی کو پوری دیانت داری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ 50 سال تک نبھایا، انجام دیا، اور پھر اسی سجادگی کے لیے اپنے شہزادوں میں سے عظیم شہزادہ فرزند آگوشی حضور شیخ الاسلام والمسلمین، حضور فاضل بغداد، فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ اشرف الجیلانی کو منتخب فرمایا، جس کو تمام عوام و خواص نے، خصوصاً دنیائے اشرفیت نے، عموماً دنیائے سنیت نے بصر و چشم قبول کیا، سبحان اللہ، حق بات ہے، اور بالکل۔ یک زبان ہو کر کہا کہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا یہ انتخاب لاجواب انتخاب ہے، بے شک حق ہے۔ نایاب انتخاب ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، اور حضور فاضل بغداد، فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ الحاج الشاہ سید حسن عسکری میاں صاحب قبلہ اشرف الجیلانی، جانشین حضور محدث اعظم و جانشین حضور امیر ملت کا ساتھ اور آپ کا کرم، آپ کی دعائیں، آپ کی رہبری ہمارے ساتھ رکھے، اور انہی دعاؤں، اسی کرم اور اسی رہبری کے ساتھ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے۔